الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ دہر مدنی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ حین من الدہر آیا ہوا ہے، تو یہ دہر سے مراد وہ لامتناہی زمانہ ہے جس کی نہ ابتدا انسان کو معلوم ہے نہ انتہا، اور ہین سے مراد وہ خاص وقت ہے جو اس لامتناہی زمانے کے اندر کبھی پیش آیا ہو۔ کلام کا مدعا یہ ہے کہ اس لامتناہی زمانے کے اندر ایک طویل مدت تو ایسی گزری ہے جب سرے سے نوع انسانی موجود ہی نہ تھی، پھر اس میں ایک وقت ایسا آیا جب انسان نام کی ایک نوع کا آغاز کیا گیا، اور اسی زمانے کے اندر ہر شخص پر ایک ایسا وقت آیا جب اسے عدم سے وجود میں لانے کی ابتدا کی گئی۔ تیسرا فقرہ ہے لم یکن شیئا مذکورا، یعنی اس وقت وہ کوئی قابل ذکر چیز ہے۔ اس کا ایک حصہ باپ کے نطفے میں باپ کے نطفے میں یعنی سپرم میں ایک خردبینی کیڑے کی شکل میں، اور دوسرا حصہ ماں کے نطفے میں ایک خردبینی بیضے کی شکل میں موجود تھا۔ مدت ہائے کافی لمبے عرصے تک تو انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ دراصل وہ اس سپرم اور اس اووا کے ملنے سے وجود میں آتا ہے۔ اب طاقتور خودبینوں سے ان دونوں کو دیکھ تو لیا گیا، لیکن اب بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ انسان کے اندر جو ہے کہ انسان باپ کے اس کیڑے میں اور کتنا ماں کے اس ایگ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حمل ٹھہرتا ہے تو اس کے اندر جو ایک سیل وجود میں آتا ہے، پھر وہ بھی اتنا زیادہ باریک ہوتا ہے کہ وہ خودبین ہی سے انسان کو جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے، اور پھر اس میں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ انسان بن رہا ہے کوئی، مطلب کیا اس میں بن رہا ہے، اس انسان کو وہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس شکل و صورت کا ہوگا، اس کی قد و قامت کیا ہوگی، اس کی قابلیت کیا ہوگی، اس کی شخصیت کیا ہوگی۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں جب ہی پتہ چلتا ہے جب انسان باہر آ جاتا ہے، جب وہ ڈلیور ہو جاتا ہے اور جب وہ گرو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز رہتا ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اور ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں۔ تو یہ ہے دنیا میں انسان کی اور انسان کے لیے دنیا کی اصل حقیقت، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ وہ درختوں اور جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ اس کا مقصد تخلیق یہیں پورا ہو جائے دنیا کے اندر، اور قانون فطرت کے مطابق ایک مدت تک اپنے حصے کا کام کر کے وہ یہیں مر کر فنا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ نہ یہ اس دنیا کے لیے دارالعذاب ہے جیسے کہ راہب سمجھتے ہیں، نہ دارالجزا ہے جیسے کہ تناسخ کے قالین سمجھتے ہیں، نہ چراگاہ اور تفریح گاہ ہے جیسے کہ مادہ پرست سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں پر جو پیدا کیا ہے وہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کو زندگی جب سے وہ پیدا ہوا ہے اور زندگی کے آخری سانس تک اس کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس امتحان کا سلسلہ جاری ہے۔ نتیجہ اس کا اس دنیا میں نہیں نکلنا بلکہ آخرت میں اس کے تمام پرچوں کو جانچ کر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ وہ کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے۔ تو تاکہ اس کا غرض یہ ہے کہ اس کا امتحان لیا جائے، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے امتحان کے لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سننے اور دیکھنے، یعنی پورے احساس اور شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک جیتی جاتی مخلوق جو ہے وہ پیدا کی ہے، انسان کو بھی اور جنوں کو بھی، جو ہم پڑھ کے جا چکے ہیں۔ اور ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اسے شعور دیا، احساس دیا، اور پھر اس کو پیدا کر کے نہ صرف ایسا چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت یعنی ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا، اور جو بغیر ہدایت کا راستہ تھا کہ یہ دونوں راستے ہیں، اور انسان کو چوائس دے کر دنیا کے اوپر بھیج دیا کہ وہ شکر کرے یا کفر کرے۔ یعنی ہم نے اسے محض علم و عقل کی قوت دے کر ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی بھی کی تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ شکر کا راستہ کون سا ہے اور کفر کا راستہ کون سا ہے۔ اور ہم نے پڑھ کے جا چکے ہیں، ہم نے بلکہ پڑھیں گے کہ ہم نے اسے دونوں راستے یعنی خیر و شر کے راستے نمایاں کر کے بتا دیے ہیں۔
اور سورہ شمس میں یہی بات اس طرح بیان کی گئی ہے، اور قسم ہے انسان کے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس نے تمام ظاہر و باطنی قوتوں کے ساتھ استوار کیا، پھر اس کا فجور اور اس کا تقوی دونوں اس پر الہام کر دیے۔ تو ہر انسان کو پتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور وہ چاہے وہ دوسروں کے ساتھ غلط کر رہا ہو، ٹھیک ہے نا، اور چاہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا کر رہا ہو، تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے غلط ہے اور یہ چیز جو ہے وہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بچے بچے کو یہ چیز پتا ہوتی ہے، چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا تو اس کو بھی یہ پتا ہوگا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اپنے ایج کے لحاظ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے انسان کے اندر ودیت کر دی ہے یہ چیز۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رہنمائی کی کوئی ایک صورت نہیں ہے بلکہ بہت سی صورتیں ہیں۔ ہر انسان کو علم و عقل کی صلاحیتیں دینے کے ساتھ ایک اخلاقی حص بھی دی گئی ہے، جس کی بدولت وہ فطری طور پر بھلائی اور برائی میں امتیاز کرتا ہے۔ بعض افعال اور اوصاف کو برا جانتا ہے اگرچہ خود ان میں مبتلا ہو، اور بعض افعال اور اوصاف کو اچھا جانتا ہے اگرچہ وہ خود ان سے اجتناب کر رہا ہو۔ نمبر 2، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضمیر نام کی ایک چیز رکھ دی ہے، جو اسے ہر اس موقع پر ٹوکتی ہے جب وہ کوئی برا عمل کر رہا ہوتا ہے یا کر چکا ہوتا ہے۔ اس ضمیر کو خواہ انسان کتنی تھپکیاں دے کر سلائے، اس کو بے حس بنانے کے لیے چاہے کتنی کوشش کرے، لیکن وہ اسے بالکل فنا کر دینے پہ طاقت نہیں رکھتا۔ کتنا ہی فاسق و فجور آدمی ہو، اس کا نفس بھی جو ہے اس کو سمجھاتا رہتا ہے۔ پھر تیسری چیز یہ کہ انسان کے اپنے وجود میں اور اس کے گرد و پیش زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات میں ہر طرف ایسی بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں جو خبر دے رہی ہیں کہ یہ سب کچھ کسی خدا کے بغیر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے آفاق کے اندر بھی، ہمارے انفس کے اندر بھی جگہ جگہ اتنی نشانیاں ہیں کہ انسان کہہ اٹھتا ہے کہ یہ کسی تلپٹ یعنی کہ خود بخود یہ چیز نہیں بن گئی ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ انسان کی اپنی زندگی میں، اس کی ہم اثر دنیا میں، اس سے پہلے گزری تاریخ کے تجربات میں بے شمار واقعات ایسے پیش آتے ہیں اور آتے رہے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک بالاتر حکومت اس پر اور ساری کائنات پر فرما روائی کر رہی ہے۔ پھر نمبر 5 یہ کہ انسان کی عقل اور اس کی فطرت قطعی طور پر حکم لگاتی ہے کہ جرم کی سزا اور عمدہ خدمات کا صلہ ملنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طریقے سے اگر جس جرائم کیے گئے ہیں تو اس کی پوری سزا جو ہے وہ ملنا ضروری ہے۔ اور چھٹی بات یہ کہ ان تمام ذرائع رہنمائی کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی صحیح اور واضح رہنمائی کے لیے دنیا میں انبیاء بھیجے اور کتابیں نازل کی، جن میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ شکر کی راہ کون سی ہے اور کفر کی راہ کون سی ہے، اور ان دونوں راہوں پر چلنے کے نتائج کیا ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تمام یہ پوائنٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ہے وہ ایک طرح سے رہنمائی نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ رہنمائی کی انسان کی۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ پھر یہاں پہ بتا دیا کہ جو غلط کام کریں گے ان کے لیے جو ہے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کی گئی ہے، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل میں سورہ انسان کے اندر کیا ہے۔ اتنی خوبصورت جنتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ وہ جنتیں ہوں گی کیسی، اور سارے جنت کا جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے وہ سارے عرب کے پس منظر کو رکھ کے اللہ تعالیٰ نے جنت کا نقشہ کھینچا ہے۔ لیکن یہ جنت جو ہے جتنی لامحدود ہوگی، جتنے اس کے اندر ہم سوچ نہیں سکتے کہ کیا کچھ نہیں ہوگا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ تو اگر ہم اس کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عرب کے لوگوں کو جو جو چیزیں پسند تھی اس زمانے میں، کیونکہ ہر وقت میں ہر دور میں چوائسیز چینج ہوتی چلی گئی۔ اگر شراب کا بہت زیادہ ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے تو ہم نے تو شراب چکھی ہی نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں کہ شراب کیا چیز ہوتی ہے، بلکہ ہم تو اس سے بھاگتے ہیں دور کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا، تو ہمارے دماغ میں بھی شراب سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں آتی۔ لیکن ہم اگر عرب کا معاملہ دیکھیں تو یہ چیز جو تھی ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی کہ وہ اتنے زیادہ جو تھے وہ اس کے دیوانے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو لالچ، ایک عورت اور ایک شراب، یہ دو چیزیں جو تھیں وہ حد سے زیادہ جو تھی وہ مردوں کو اس کے اندر پسند تھی، اور اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلب لالچ لانے کے لیے کہ یہ چھوڑ دیں جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ایک دین کی طرف آ جائیں، اللہ کو مان لیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کن کن چیزوں سے جو ہے وہ نوازے گا۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر آج کے زمانے میں قرآن نازل ہوا ہوتا تو آج ہمیں جو چیزیں پسند ہیں ہمارے زمانے کے لحاظ سے جو ہے وہ بات کی جاتی۔ بچے کہتے ہیں جب بچوں کو یہ جنت تو ہمیں اس میں وہ ہوگا، ویڈیو گیم بھی ہوگا، اس میں یہ بھی ہوگا، تو ظاہر ہے وہ آج کے زمانے کے ان کے انٹرسٹ ہے، تو ہمارے اپنے انٹرسٹ ہے، تو وہ اس طرح کے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ انسان چاہے گا اس کے لیے ہوگا وہاں پر۔ ایک منٹ، یہ کھل کیوں نہیں رہا، ایک منٹ، جی۔
تو اب یہاں اللہ تعالیٰ تباہ دلا رہے ہیں اللہ کے اپنے نیک بندوں کے کہ اس کی جو وہ ان کی اپنی پراپرٹی ہوگی، جنت جو ہوگی یہ ان کی اپنی پراپرٹی ہوگی۔ اب یہاں پہ نیک لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ اب ہمیں تو کافور کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کافور کیا چیز ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن عرب کے لوگ جو تھے وہ اپنی شراب کے اندر یہ کافور کی آمیزش کر کے پیتے ہوں گے اور بہت ان کو اچھی لگتی ہوگی۔ یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا، یعنی وہ گلا سڑا کے نہیں بنائی جائے گی بلکہ وہ چشموں کی صورت میں نکلے گی، جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بس سہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یعنی اپنی پراپرٹی ہوگی تو اپنی مرضی سے جیسے چاہیں گے، جس جگہ سے چاہیں گے وہ اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ اور وہ یہ نہیں ہوگا کوئی محنت کرنی پڑے گی بلکہ اشارہ کریں گے، اور جیسے یہاں پہ فیری ٹیلز دکھاتے ہیں تو جو میجک وان ہوتی ہے تو وہ اس کو بس میجک وان کر دو تو ہر چیز جو ہے وہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بس اشارے ہوں گے اور چیزیں ہوتی چلی جائیں گی، اور جہاں چاہیں گے بس حضرت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو وہ نظر پوری کرتے تھے۔ اچھا، نظر پوری کرنے میں یہاں پہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ نظر پوری کرنے کا مفہوم یہ کہ جو کچھ آدمی میں واجب کیا گیا اسے وہ پورا کرے۔ دنیا میں ہم بھی نظر مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام ہو جائے، یا یہ ہمارے ساتھ بہتری ہو جائے، تو اب انسان نہیں بھی بولے لیکن اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں کچھ اچھا کام ضرور کروں گا، 2 نفل نماز پڑھوں گا، یا میں صدقہ خیرات کروں گا۔ جو بھی معاملات ہوتے ہیں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے جو ہے وہ اپنی، یا پھر ضروری نہیں کہ آپ نے کوئی اللہ تعالیٰ کو لالچ ہی دیا ہوا ہو کہ میں لالچ میرا یہ پورا ہو جائے تو میں یہ کروں، بلکہ اللہ کی خوشی کے لیے بھی بعض دفعہ انسان جو ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ مجھے نیک بنا دے، میں جو ہوں جنت پہ جاؤں، تو اس لیے بھی انسان میری اولاد کو نیک بنا دے، تو اس لیے بھی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نظر مانگ لیتا ہے نا۔ تو فقہ نے نظر کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ ایک آدمی اللہ سے یہ عہد کرے کہ اس کی رضا کی خاطر فلاں نیک کام کرے گا۔ دوسرا یہ کہ وہ اس بات کی نظر مانے کہ اگر اللہ نے میری فلاں حاجت پوری کر دی تو میں شکرانے میں فلاں نیک کام کروں گا۔ ان دونوں قسم کی نظروں کو فقہ کی اصطلاح میں نظر یا تبرک نیکی کی نظر کہتے ہیں، اور اس پہ اتفاق ہے کہ اسے پورا کرنا واجب ہے۔ تیسرا یہ کہ آدمی کوئی ناجائز کام کرنے یا کوئی واجب کام نہ کرنے کا عہد کر لے۔ چوتھا یہ کہ آدمی کوئی مباح کام کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لے، یا کوئی مستحب کام نہ کرنے کا یا کوئی خلاف اولا کام کرنے کا عہد کر لے۔ ان دونوں قسموں کی نظروں کو فقہ کی اصطلاح میں جہالت اور جھگڑالو پر اور ضد کی نظر کہتے ہیں۔ تو ان میں سے تیسری قسم کی نظر، یعنی جسے کسی سے کتا تعلق کی جو ہے مان لی کہ بھئی میں نے تو اس سے بات ہی نہیں کرنی، میں نے اس سے تعلق نہیں رکھنا، تو یہ چیز جو ہے یہ نظر کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ یا میں اس سے کبھی کلام بات نہیں کروں گا، تو یہ چیزیں جو ہے صحیح نہیں ہوتی، یعنی کہ جو وہ چیز جس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے کتا تعلق نہیں کرنا تو نہیں کرنا، تو اس طرح کی چیزوں کو، اس طرح کی نظر جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، اس کو جھگڑالو پر اور ضد کی نظر کہتے ہیں۔ اور پھر بعض کہتے ہیں کہ قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا، یعنی کہ احساس ہو جائے اس بندے کو کہ میں نے غلط نظر مانی تھی، تو اس کو اسی قسم جو ہے وہ توڑ دینی چاہیے، یا پھر اس کو کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نظر ماننے سے منع فرمایا ہے جو یہ سمجھتے ہوئے مانی جائے کہ اس سے تقدیر بدل جائے گی، یا جس میں کوئی نیک کام اللہ کی رضا کے لیے بطور شکر کرنے کے بجائے آدمی اللہ تعالیٰ کو بطور معاوضہ یہ پیش کرے کہ آپ یہ میرا کام کر دیں تو میں آپ کے لیے فلاں نیک کام کر دوں گا، ٹھیک ہے نا، تو شرط ڈال دے اس کے اندر، تو شرط نہیں ہونی چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نظر ماننے سے منع کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ وہ کسی ہونے والی چیز کو پھیر نہیں سکتی، البتہ اس کے ذریعے سے کچھ مال بخیل سے نکلوا دیا جاتا ہے۔ یعنی جو بخیل ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تو وہ اس نظر کے ذریعے جو کہتا ہے میں یہ مال نکال دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میری نظر پوری ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے مال بخیل سے نکلوا دیا جاتا ہے، کیونکہ بخیل یوں تو رائے خدا میں مال نکالنے والا نہ تھا، نظر کے ذریعے سے اس لالچ میں وہ کچھ خیرات کر دیتا ہے کہ شاید یہ معاوضہ قبول کر کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تقدیر بدل دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ کوئی کام پہلے کرا سکتی ہے، نہ کسی ہوتے کام میں تاخیر کرا سکتی ہے، البتہ اس کے ذریعے سے کچھ مال بخیل کے ہاتھ سے نکلوا لیا جاتا ہے۔ کتنی دفعہ اس میں دیکھیں، اس کے کتنی زیادہ آیات اس کے حدیث ہیں۔ اچھا، اور ایک اور حدیث ہے، در حقیقت نظر ابن آدم کو کوئی ایسی چیز نہیں دلوا سکتی جو اللہ نے اس کے لیے مقدر نہ فرمائی ہو، لیکن نظر ہوتی تقدیر کے مطابق ہی ہے کہ اس کے ذریعے سے تقدیر الہی وہ چیز بخیل کے پاس سے نکال آتی جسے وہ کسی اور طرح نکالنے والا نہیں تھا۔
اور نظر کے معاملے میں ایک اور قاعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ صرف وہ نظر پوری کرنی چاہیے جو اللہ کی اطاعت میں ہو، اللہ کی نافرمانی کرنے کی نظر ہرگز پوری نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جس نے یہ نظر مانی ہو کہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے اس کی اطاعت کرنی چاہیے، جس نے یہ نظر مانی ہو کہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اسے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی نظر کے پورا کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور نہ کسی ایسی چیز میں جو آدمی کی ملکیت میں نہ ہو، اور جس کام میں بجائے خود کوئی نیکی نہیں ہے اور آدمی نے خواہ مخواہ کسی فضول کام یا ناقابل برداشت مشقت یا محض تعذیب نفس کو نیکی سمجھ کر اپنے پر لازم کر لیا ہو، اس کی نظر پوری نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے کہا کہ میں ننگے پیر جو ہے حج کرنے کے لیے جاؤں گی، تو ایسی نظر یا ایک شخص نے نیت کی کہ میں جو ہوں جو ہے آسمان کے سورج کے سامنے کھڑا رہوں گا، روزہ میں اپنا سورج میں پورا کروں گا۔ تو اس طرح کی نظریں جو ہیں جو لا فضول لا یعنی ہو، ان کی نظر جو ہے وہ پوری نہیں کی جاتی ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تین جو صحابی تھے جن نے کیا کہا تھا کہ میں جو ہے ہمیشہ روزے رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کی نظریں بھی، اس طرح کی باتیں بھی جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، ان کی ایسی بھی نظر نہیں مانگنی چاہیے جو دین کے خلاف ہے۔ اچھا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب ان کی بات بتائی جا رہی ہے جو نیک ہوں گے، مومن ہوں گے، ایک تو وہ نظر پوری کرتے ہیں، اور دوسری ان کی جو ہے خاصیت کیا بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں، ایک تو اللہ کی محبت بھی ہے، یہاں دو معنی اس کے ہو سکتے ہیں، اللہ کی محبت میں بھی اور مال کی محبت میں بھی، کیونکہ انسان کے اندر مال کی محبت بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو دونوں کی محبت کے باوجود وہ مال جو ہے وہ مسکین کو بھی دیتے ہیں، یتیم کو بھی دیتے ہیں، اور قیدی کو بھی دیتے ہیں، یعنی کھانا کھلاتے ہیں یا ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ قدیم زمانے میں یہ دستور تھا کہ قیدیوں کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لگا کر روزانہ باہر نکالا جاتا تھا، اور وہ سڑکوں پر یا محلوں میں بھیک مانگ کر پیٹ بھرتے تھے۔ بعد میں اسلامی حکومت نے یہ طریقہ بند کیا، تو جب وہ پھرا کرتے تھے تو اس وقت بھی جو لوگ ہوتے تھے ان کو، جو نیک لوگ ہوتے تھے ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے۔ یہ تین چیزیں آپ دیکھیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ایک مسکین مل جائے یا یتیم مل جائے جو قیدی کو۔ میں اپنی ساس کی خاص طور پہ تعریف کرتی ہوں کہ وہ جو ہے کہ قیدیوں کو خاص طور پہ کھانا بنا کے جو ہے بھجواتی تھی، تو مجھے بڑا وہ ہوتا تھا۔ پھر میں نے جب پڑھا، میں نے یہاں پہ انسان کبھی نہیں بھول جاتا، پتہ نہیں ہوتا، تو میں نے کہا ہاں واقعی میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلانا تو ایک انسان کی اگر ایک اچھی عادت ہے تو کتنا وہ ہے کہ مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلانا۔ تو ڈھونڈنا پڑتا ہے نا بعض اچھے لوگوں کو کہ کس طرح انسان ان لوگوں کو کھلائے یا ان کو پوچھے۔ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ، یعنی وہ منہ سے نہیں کہتے لیکن ان کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی کے لیے اس طرح کا کام کرتے ہیں تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ صرف خالص میں اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں اور مجھے ان سے کسی قسم کا شکریہ نہیں چاہیے۔ بعض دفعہ دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے غریب رشتے دار ہوتے ہیں، یا پھر کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی غریب لوگ ہوتے ہیں اور ان کی مدد بھی کر دی جائے لیکن وہ شکریہ تک نہیں پلٹ کے کرتے۔ رشتے داروں میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شکریہ نہیں پلٹ کے کرتے، تو کتنا دل کے بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ دیکھو اسے تو پلٹ کے پوچھا بھی نہیں۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم بس صرف دے کے خاموش ہو جائیں، کیونکہ ہم نے اگر اللہ کے لیے دیا تھا تو پھر ہمیں کوئی بدلہ نہیں لینا ان سے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ وہ چاہے شکریہ ادا کریں یا نہیں کریں، کام اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو بدلہ بھی اللہ سے لینا ہے۔ ہمیں تو اپنے رب سے اور اس دن کے عذاب کا خوف لا کے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اور اس دن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو قیامت کا دن ہوگا، بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا، انہیں تعزیت اور سرور بخشے گا۔ یعنی وہ کتنا بڑا دن ہوگا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 50,000 سال جو قیامت کا جو دن ہوگا وہ اتنا بڑا ہوگا، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جو مجرم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ لیکن ایک جو مومن ہوگا اس کے لیے جو ہے یہ دن جو ہے وہ بہت ہی ہلکا ہوگا۔ اور قرآن کے اندر ہے سورہ انبیاء میں کہ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور اسی کے ساتھ سورہ النمل میں کی گئی ہے کہ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے اور ان کے صبر کے بدلے میں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہاں صبر جو ہے بڑے وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے۔
بلکہ در حقیقت صالح اہل ایمان کی پوری دنیاوی زندگی ہی کو صبر کی زندگی قرار دیا گیا ہے۔ ہوش سنبھالنے یا ایمان لانے کے بعد سے مرتے دم تک کسی شخص کا اپنی ناجائز خواہشوں کو دبانا، اللہ کی باندھی ہوئی حدوں کی پابندی کرنا، اللہ کی عائد کیے ہوئے فرائض کو بجا لانا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی محنتیں، اپنی قوتیں اور قابلیتیں، حتیٰ کہ ضرورت پڑنے پر اپنی جان تک قربان کر دینا، ہر اس لالچ اور ترغیب کو ٹھکرا دینا جو اللہ کی راہ سے ہٹانے کے لیے سامنے آئے، ہر اس خطرے اور تکلیف کو برداشت کر لینا جو راہ راست پہ چلنے میں پیش آئے، ہر اس فائدے اور لذت سے دست بردار ہو جانا جو حرام طریقوں سے حاصل ہو، ہر اس نقصان اور رنج اور اذیت کو انگیز کر جانا جو حق پرستی کی وجہ سے پہنچی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اس وعدے پر اعتماد کرتے ہوئے کرنا کہ اس نیک رویے کے ثمرات اس دنیا میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ملیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم سب جو ہے اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں نا، کتنے معاملات ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے جو لوگ ہم لوگ اسکارف پہنتے ہیں، ہم لوگ پورے ڈھک کے نکلتے ہیں، اور ہم دوسرے لوگوں کو دیکھیں یا اپنے غیر مسلموں کو دیکھیں کہ سر بن سنور کے نکل رہے ہوتے ہیں، تو ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ اس طریقے سے مطلب اپنے آپ کو دکھائے کرے، ٹھیک ہے نا، ہوتا ہے نا بعض لوگوں کی یہ چیز، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ انسان جو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے رک جاتا ہے۔ حرام مواقع کتنے زیادہ آتے ہیں، کھانے کے لحاظ سے بھی ہوں گے، رہنے کے لحاظ سے بھی ہوں گے، لیکن یہ کس کے خاطر رکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خاطر رکتا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف جنگ میں لڑنا یا اپنی جان دے دینا یا غازی بن جانا صرف یہی چیز نہیں ہے، بلکہ دنیا کے جتنے معاملات میں بھی ایک مسلمان صبر کرتا ہے وہ تمام چیز جو ہے اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہیں پھر انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا، وہاں وہ اونچی مسندوں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، یعنی بالکل اسی طریقے سے بادشاہوں کا لباس ہوتا ہے، اور بادشاہ جس طرح سے زندگی گزارتے ہیں اپنے محلوں کے اندر، اسی کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ انہیں نہ دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھیر، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، یعنی اسپرنگ ویدر ہوگا ہر وقت، کہ کبھی بھی نہ ان کو گرمی ستائے گی نہ ہی سردی ستائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں شامل فرمائے رب العزت، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہے انہیں توڑ لیں، اور ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کے قسم کے ہوں گے، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ دنیا میں تو سونے کی چاندی کے برتنوں میں کھانے پہ کو منع کیا گیا ہے کہ سونے چاندی کے برتنوں کو کھانے کے لیے استعمال نہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ چیز، اور اسی طرح شراب کو بھی حرام کیا گیا ہے، لیکن ہر وہ چیز جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کی ہوئی ہے، قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے حلال کر دے گا، بہت اچھے طریقے سے اور بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ ہمیں دے گا۔ ان کو منتظم جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا، ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ اہل عرب چونکہ شراب کے ساتھ سونٹ ملے ہوئے پانی کی آمیزش کو پسند کرتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ وہاں ان کو وہ شراب پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، لیکن اس آمیزش کی صورت یہ نہ ہوگی کہ اس کے اندر سونٹ ملا کر پانی ڈالا جائے گا، بلکہ یہ قدرتی چشمہ ہوگا جس میں سونٹ کی خوشبو تو ہوگی مگر اس کی تلخی نہ ہوگی، اس لیے اس کا نام سلسبیل ہوگا۔ سلسبیل سے مراد ایسا پانی ہے جو میٹھا، ہلکا اور خوش ذائقہ ہونے کی بنا پر حلق سے بسہولت گزر جائے گا۔ یعنی شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، دنیا میں بھی یہ لوگ شراب پیتے ہیں تو اس کا ذائقہ آپ دیکھیں، جو اچھی سے اچھی شراب بھی یہ لوگ پیئیں گے نا تو منہ بناتے ہیں پہلے، تو شراب کوئی خوشگوار چیز نہیں ہے پینے کی، لیکن اس کے بعد جو اس کے ایفیکٹ ہوتے ہیں تو اس سے وہ بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو شراب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ جو شراب پلائے گا وہ اس کی خوشبو بھی بہترین ہوگی، اس کا لذت بھی بہترین ہوگی، اور اس سے دماغ بھی جو ہے وہ نہیں چکرائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جنت عطا فرمائے رب العزت۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتیاں بکھیر دیے گئے ہیں۔ یعنی دنیا میں یعنی اچھا جہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ اور یہاں پہ لڑکوں کے بارے میں جو ہے یہاں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو بھی بچے مر جاتے تھے ان کو وہاں پر جو ہے وہ خادم بنا دیا جائے گا، جو ہے نیک لوگوں کا، جن کو جنتیں ملیں گی۔ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کیا معاملات جو ہے وہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جو لڑکوں کو جو بنائیں گے، اتنے بے تحاشا ہوں گے، اور بے تحاشا ہوں گے، مطلب ایک نہیں ہوں گے، بے تحاشا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو کہ بہت سمجھو کہ موتیاں جو بکھیر دیے گئے، تو وہاں جدھر بھی تم ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص جو اپنی سلطنت کا بادشاہ ہوگا، چاہے وہ دنیا میں جس نے بہت ہی فقیری کی زندگی گزاری ہو، لیکن اگر اللہ کے نزدیک تو ہم کہتے ہیں نا اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب جو ہے
है कि इंसान कितना ज़्यादा जो है वो पाकीज़ा दिल लेके आया है, सलामत दिल लेकर आया है, चाहे वो दुनिया के अंदर फ़कीरी की ज़िंदगी उसने गुज़ारी हो, लेकिन उस वक़्त जो उसको जन्नत मिलेगी वो उसका कितना बड़ा बादशाह होगा। हम देखते हैं हज़रत बिलाल जो थे, कैसे थे जो कैसी परसिक्यूशन से जो है उनको गुज़रना पड़ा। उनका जो खल्द बिन उमय्या था, जो उनका जो वो था मालिक, किस तरह जो है उसने उनको तकलीफ दी, कोयलों पे जो है घसीट के गुजारा, ठीक है ना, पत्थर रख दिया करता था भारी, लेकिन उनके मुंह से आहत आहत के अलावा कुछ ही निकलता था। और कहाँ अल्लाह ताला जो है उनको जन्नत के कितने बड़े मकाम पर पहुंचाएगा। तो अल्लाह के नजदीक जो है तकवा सबसे बड़ी चीज है। ये दुनिया की जो ये बादशाह है, उस वक्त वो जो है जिन्होंने जुल्म किया होगा वो जहन्नम में पड़े हुए जो है वो सड़ रहे होंगे। और जो दुनिया में जो है कमजोर बना के रखे गए थे, अल्लाह ताला जो है उनके ऊंचे मकामात पे जो है पहुंचा देगा। और अल्लाह ताला ऐसी जगह ऐसी मतलब खूबसूरत जन्नतें देगा जिसकी हर शख्स इस दुनिया के अंदर जो है वो आरजू करता है। बादशाहों की तरह लिबास, बादशाहों की तरह रहन सहन, ये तो दुनिया के बादशाह है, लेकिन उसकी क्या कैफियत होगी हम उसको समझ नहीं सकते। तो नेमतें ही नेमतें और बड़ी सल्तनत का सरो सामान तुम्हें नजर आएगा। उनके ऊपर बारीक रेशम के सब लिबास और इत्ल सदीबा के कपड़े होंगे। उनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे, और कहीं अल्लाह कहता है सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। ठीक है ना, सोना मर्दों के ऊपर मना किया गया है कि मर्द सोना ना पहने, ठीक है ना, लेकिन वहां पर पहनाए जाएंगे। रेशमी कपड़े पहनने को उनको मना किया गया है कि जाहिर है ये औरतों के लिए जेबा है रेशमी कपड़े और सोने चांदी, लेकिन वहां पर जो है ये भी बादशाहों की एक निशानी थी कि बादशाह जो है वो पहना करते थे। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि वो उसी चीज को अल्लाह ताला तबा दिला रहे हैं कि वो तमाम चीजें जो है उससे कहीं गुना ज्यादा जो इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता, वो जो है जन्नतियों को जो है वो पहनाए जाएंगे। और इनका रब इनको निहायत पाकीज़ा शराब पिलाएगा। ये शराब की जो किस्में बयान करने के बाद जो है अल्लाह अल्लाह ताला खुद भी शराब पिलाएगा, और उसकी क्या कैफियत होगी वो हम नहीं जान सकते। ठीक है ना? तो पहले 2 शराबों का ज़िक्र गुज़र चुका है कि एक वो जिसमें आब चश्मे काफ़ूर की आमेज़िश होगी, दूसरी वो जिसमें आब चश्मे ज़ंजबील की आमेज़िश होगी। इन दोनों शराबों के बाद अब फिर एक शराब का ज़िक्र करना और ये फरमाना कि इनका रब इन्हें निहायत पाकीज़ा शराब पिलाएगा, ये मायने रखता है कि ये कोई और बेहतरीन नौयत की शराब होगी जो अल्लाह ताला की तरफ से फ़ज़ल ख़ास के तौर पे इन्हें पिलाई जाएगी। तो उस एक हम अभी आगे पढ़ेंगे खितामहु मिस्क, उसमें मिस्क की जो है वो ख़त्म लगी हुई होगी, मोहर लगी हुई होगी। और अल्लाह कहते हैं इसके लिए जो है इंसान को आपस में एक-दूसरे से सबकत करनी चाहिए। वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर इसी तरह से हम ये देखते हैं कि जब फ़िरौन के पास जो है मूसा अलैहिस्सलाम जब पहुँचे थे, तो क्या उसने मूसा अलैहिस्सलाम का मज़ाक उड़ाया था कि ये तो एक ऐसा शख्स है, ये मेरे अल्लाह का ज़िक्र लेके आ गया है। ये तो अपनी बात खोलकर बयान नहीं कर सकता। इसके पास तो कोई ना आगे पीछे फिरने वाले वो नहीं है, इसके खादिम नहीं है, ना इसके पास जो है इसके पास जो है कड़े हैं जो उसके हाथों में हों। तो जो एक बादशाह की शान होती है, वो तवक्का कर रहा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि अगर अल्लाह ताला का भेजा हुआ है, तो उसके पास ऐसी चीज़ें क्यों नहीं है? ठीक है ना? तो अल्लाह ताला तो ने दुनिया में थोड़ी देनी है, अल्लाह ताला ने तो आखिरत में दे दी है तमाम चीज़ें। और अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए। तो इनका रब इनको निहायत पाकीज़ा शराब पिलाएगा। ये है तुम्हारी जज़ा और तुम्हारी कारगुज़ारी काबिल कदर ठहरी है। यानी अल्लाह ताला यानी तुम्हारी सही मशकूर हुई है। अब उस सही के अंदर बंदा कितना कामयाब हुआ, 100% हुआ, 50% हुआ, 40% हुआ, लेकिन अल्लाह ताला जो इंसान की कदर करता है। कि चाहे उसने कोशिश की थी लेकिन उसमें कामयाब अगर नहीं भी हुआ होगा, अल्लाह ताला जो है उसकी उसकी कदर करेगा। तो सही से मुराद वो पूरा कारनामा हयात है, और कोई भी बंदा कितनी भी कोशिश कर ले, वो अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। वो हम पढ़ चुके हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की रहमत जब तक ढाँक ना ले इंसान को, तो सहाबा किराम ने पूछा आप भी? उन्होंने कहा हाँ, मैं भी अल्लाह ताला की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता। तो ये इंसान कितनी भी दुनिया के अंदर कोशिश कर ले कि मैं अल्लाह को राज़ी कर लूँ, हम नहीं कर सकते। हम पूरा अपनी यानी कि पूरी ज़िंदगी भी सजदे में गुज़ार दें तो हम अल्लाह की उन नेमतों का शुक्र अदा कर ही नहीं सकते जो अल्लाह ताला ने दी है। सिर्फ़ अगर अल्लाह ताला ने हमें आँखें दी हैं, तो पूरे दिन ज़िंदगी मतलब हमें पूरी ज़िंदगी अपनी सजदे में गुज़ार दें तो हम उसकी नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। और फिर देखें हम कितनी नाशुक्री करते हैं अपनी इन आँखों की, अपने अपने हाथों की, जो कुछ भी अल्लाह ने दिया है कि हम कहाँ पे ये छोटी हैं, ये बड़ी हैं, ये काला मुँह है, ये ऐसा है, तो छोटा कद है, तो कितनी हम अपने आप को जो है अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं और अल्लाह ताला की जो है वो नाशुक्री करते रहते हैं। तो ये है तुम्हारी जज़ा, तुम्हारी कारगुज़ारी काबिल कदर ठहरी है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ही तुम पर ये कुरान थोड़ा-थोड़ा करके नाज़िल किया है, लिहाज़ा तुम अपने रब के हुक्म पर जो है वो सब्र करो। यानी मुखातिब बज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन दरअसल कुफ़ार मुखातिब हैं। कुफ़ार मक्का कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरान खुद सोच-सोच कर बना रहे हैं, वरना अल्लाह ताला की तरफ से कोई फरमान आता तो इकट्ठा एक ही मर्तबा आ जाता। कुरान मजीद में बाज़ मकामात पर उनका एतराज़ नकल करके इसका जवाब दिया है, ठीक है ना? कि यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मुसन्निफ नहीं हैं, और हम ही यानी अल्लाह ताला ने पूरे ज़ोर के साथ फरमाया है कि इसके नाज़िल करने वाले हम हैं।
اور اس کے مصنف جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اور ہماری حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا پیغام بیک وقت ایک کتاب کی شکل میں نازل نہ کریں، بلکہ اسے، اس کی حکمت بھی تھی، ہم نے کہا کہ نبی کے دل کو اس کو برداشت بھی کرنا تھا، اور پھر وقت اور حالات کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کو نازل کیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حکمتیں تھیں۔ لہٰذا تو اپنے رب کے حکم پر جو ہے صبر کرو، یعنی تمہارے رب نے جس کار عظیم پر تمہیں معمور کیا ہے، اس کی سختیوں اور مشکلات پر صبر کرو، اور جو کچھ بھی تم پر گزر جائے اسے پابندی کے ساتھ برداشت کرتے چلے جاؤ، اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانو۔ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کی حضور سجدہ ریز ہو، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل ہو جانے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم ہی نے ان کو پیدا کیا، ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ چاہے تو کسی اور شکل میں جو ہے انسان کو بنا کر لیا ہے، انسان کو یہ چیز انسان سمجھ ہی نہیں رہا، وہ غلطی پہ غلطیاں کیے چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، ان کے جگہ جو ہے دوسری قوموں کو اٹھایا جو نیک تھی۔ ٹھیک ہے، ان قوموں کے اندر بھی بگاڑ آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو بھی ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کیا مطلب پھول کے بیٹھے ہوئے ہو، ہم چاہیں تمہیں یہیں پر ختم کر کے رکھ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت دیتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پھر پکڑتا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، انسان پہنچا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ یقیناً اللہ بڑا عظیم و حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کی عربی جو ہے نا، اس کی عربی کو اگر آپ اس کو پڑھیں، جو جنت کا ذکر اس کی عربی کے اندر آتا ہے نا، وہ اردو میں وہ مزے نہیں آتے، یقین کہ میں نے، ظاہر مجھے اتنی عربی نہیں آتی، لیکن اس کے لیے میں نے اچھی طرح پڑھا، کیونکہ مجھے اتنی اچھی لگی اس میں، جو اس میں جنت کا ذکر ہے، اس کی خوبصورتی کا ذکر ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا میں نے کہا کہ میں پڑھوں، تو اس میں جو عربی کے اندر مزہ ہے نا، وہ اردو میں وہ آپ بیان نہیں کر سکتے اس چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے اندر، ہمیں اپنی جنتوں کا وارث بنائے رب العزت۔ پروردگار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا والعاصفات اسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ یہاں قیامت کے ضرور واقع ہونے پر 5 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ ایک جو ہے پے در پہ، یعنی المرسلات عرفا، یعنی پے در پہ یا بھلائی کے طور پر بھیجی جانے والیاں۔ دوسرا العاصفات، بہت تیزی اور شدت کے ساتھ چلنے والی۔ الناشراتی نشرہ، خوب پھیلانے والی۔ الفارقاتی فرقہ، الگ الگ کرنے والی۔ اور الملقیاتی ذکرہ، یاد کا القاء کرنے والی۔ کیونکہ ان الفاظ میں صرف صفات بیان کی گئی ہیں، اور یہ صراحت نہیں کی گئی ہے کہ کس چیز یا کن چیزوں کی صفات ہیں، اس لیے مفسرین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ 5 صفات ایک ہی چیز کی ہیں یا الگ الگ چیزوں کی ہیں۔ تو ایک گروہ کہتا ہے یہ فرشتے ہیں، اور ایک گروہ کہتا ہے یہ 5 سے مراد ہوائیں ہیں، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ 5 سے مراد فرشتے ہیں، تیسرا کہتا ہے پہلے 3 سے مراد ہوائیں ہیں، باقی 2 سے مراد فرشتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مختلف ان لوگوں کی جو ہے انٹرپریٹیشنز ہیں۔ تو یہاں پر کہا یہ جو پورا جو تجزیہ کیا ہے مودودی صاحب نے، تو ان کے نزدیک یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ جو ہے ہواؤں کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع پر ہواؤں کی یہ کیفیات کس طرح دلالت کرتی ہیں، زمین پر جن اسباب سے حیوانی اور نباتاتی زندگی ممکن ہوئی ہے، ان میں سے ایک نہایت اہم سبب ہوا ہے۔ ہر نوع کی زندگی سے اس کی صفات کا جو تعلق ہے، وہ بجائے خود اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ کوئی قادر مطلق اور صانع حکیم ہے جس نے اس کرۂ خاکی پہ زندگی کو وجود میں لانے کا ارادہ کیا، اور اس غرض کے لیے یہاں ایک ایسی چیز پیدا کی جس کی صفات زندہ مخلوقات کے وجود کی ضروریات کے ساتھ ٹھیک ٹھیک مطابقت رکھتی ہیں۔ پھر صرف اس نے اتنا ہی نہیں کیا کہ زمین کو ہوا کا ایک لبادہ اڑا کر چھوڑ دیا، بلکہ اپنی قدرت اور حکمت سے اس ہوا میں اس نے بے شمار مختلف کیفیات پیدا کی ہیں، جن کا انتظام لاکھوں کروڑوں برس سے اسی طرح ہو رہا ہے کہ انہی کی بدولت موسم پیدا ہوتے ہیں، کبھی حبس ہوتا ہے، کبھی جو خوبصورت ہوا چلتی ہے، کبھی گرمی آتی ہے، کبھی سردی، کبھی بادل آتے ہیں، کبھی آتے ہوئے اڑ جاتے ہیں، کبھی نہایت خوشگوار جھونکے چلتے ہیں، اور کبھی انتہائی تباہ کن طوفان آ جاتے ہیں، کبھی نہایت نفع بخش بارش ہوتی ہے اور کبھی کال پڑ جاتا ہے۔ غرض ایک ہوا نہیں بلکہ طرح طرح کی ہوائیں ہیں جو اپنے اپنے وقت پر چلتی ہیں، اور ہر ہوا کسی نہ کسی مقصد کو پورا کرتی ہے۔
ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ پھر پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اجازت قسم کس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے؟ قیامت کے اوپر ان قسموں کو بیان کیا ہے۔ تو پھر جب ستارے مان پڑ جائیں گے، یعنی بے نور ہو جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا، یعنی عالم بالا کا وہ بندھا ہوا نظام جس کی بدولت ہر ستارہ اور سیارہ اپنے مدار پہ قائم ہے، اس کی جو میگنیٹک فورسز ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی، اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا۔ یعنی قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ میدان حشر میں جب نوع انسانی کا مقدمہ پیش ہوگا تو ہر قوم کے رسولوں کو شہادت کے لیے پیش کیا جائے گا، تاکہ وہ اس امر کی گواہی دے کہ اس نے اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ یہ گمراہوں اور مجرموں کے خلاف اللہ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی حجت ہوگی، جس سے ثابت کیا جائے گا کہ وہ اپنی غلط روش کے خود ذمہ دار ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظلم کر رہا ہے۔ اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے؟ یہ فیصلے کے روز کے لیے، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے۔ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں، تباہی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقرر مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کے رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کفایت کا لفظ یوز کیا ہے، یعنی جیسے کنٹینر ہوتا ہے نا، جیسے کنٹینر کے اندر پانی آ جاتا ہے، اسی طرح زمین بھی ایک کنٹینر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں جو ہیں وہ ایک سمیٹ کے جو ہے وہ ایک جگہ کر دی ہیں۔ ایک بکھری ہوئی چیز نہیں، اگر زمین کی جو ہے کوئی وہ نہیں ہوتی تو انسان ایک مطلب ایک شیپ نہ ہوتی تو کیا ہوتا ہے کہ انسان ادھر گر رہا ہے ادھر گر رہا ہے، چیزیں جو ٹوٹ رہی ہیں گر رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سنبھال کے رکھنے والی چیز بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے فرش بنایا، اس نے ہمارے لیے اس کو جو ہے کریڈل بنایا، جیسے بچے کے لیے جھولا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے بنایا۔ مختلف اللہ تعالیٰ نے جو ہے تشبیہات جو ہے یوز کی ہیں زمین کی مثال دینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زمین کو کفایتہ بنایا، سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، مطلب یہ کہ اس میں زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، نباتات کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی۔ تو غرض اس زمین پہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اس کے اندر کتنے طریقے سے جو ہے اطمینان سے جو ہے وہ رہ رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے وہ اینکر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرم کر دیا تاکہ یہ ڈھلک نہ جائے، اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ یہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ سمندر آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے سب سے زیادہ جو ہے پانی ہے، 90 ابو دین 90 جو ہے وہ پانی ہے اس میں، اور سمندریں ہیں سارے، اور سارے مطلب کڑوے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے جو ہے ہمیں میٹھا پانی پلا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے جو ہمیں، اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے قرآن کے اندر سورہ رحمان میں، سورہ واقع میں، کہ اگر اللہ کھارا پانی کر دیتا تو ہم کیا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تباہی یہ سوچ جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائی کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ سائے سے مراد دھوئیں کا سایہ ہے، اور 3 شاخوں کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بہت بڑا دھواں اوپر اٹھتا ہے تو جا کر وہ کئی شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ 3 شاخوں میں، بہت بڑی بڑی شاخوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو جائے، جیسے 3 فورک ہوتے ہیں نا، جیسے فورک کی طرح کا، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا، نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتے ہوئے یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہے، یعنی وہ کاسل یا فورٹریس کی طرح جو ہے وہ آگ یعنی اتنی بڑی جہنم ہوگی کہ جو بڑے بڑے فورٹریس ہوتے ہیں تو اس کا ایک شرارہ بھی جو ہوگا، اس کا ایک فلیم بھی جو ہوگا وہ اتنا بڑا ہوگا جیسے فورٹریسز ہوتے ہیں۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کی ماہیت بتانے کے لیے، اس کی حیت بتانے کے لیے کہ وہ ہاؤ بگ دا ہیل از، کہ اس کا ایک شرارہ بھی جو ہوگا وہ فورٹریس کی طرح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پروردگار۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے جس میں نہ وہ کچھ بولیں گے، نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یعنی جہنم کی کیفیت یہاں کی جا رہی ہے۔ ایک ہم جب اپنی دنیا کی جو آگ ہے اللہ تعالیٰ نے تو وہ تو بہت ہی لائٹ بنائی ہے، جو ہمیں دنیا کی آگ اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی تو اس جہنم کی آگ کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن وہ آگ بھی جب ہمیں لگ جاتی ہے تو ذرا سے بھی ہاتھ کو چھو جاتی ہے تو انسان جو ہے تڑپ اٹھتا ہے۔ تو وہ آگ کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے حال پہ افسوس کرتا ہے کہ کیسے کہ انہوں نے جو ہے آگ پر صبر کیا ہوا ہے، کہ وہ اس آگ کی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہے جو اللہ تعالیٰ نے جہنم لوگوں کے لیے جو ہے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے، نہ انہیں موقع دیا جائے گا، نہ وہ کوئی عذر پیش کریں گے، یعنی ان کے ہاتھ پاؤں پہ جو ہے
وہ بیان کر دیا جائے گا اور پھر ان کے ہاتھ پاؤں گواہی جو ہے وہ دیں گے۔ تباہی اس دو جھٹلانے والوں کے لیے، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم تمہیں اور تم سے پہلے گزرے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، متقی لوگ آج سایوں چشموں میں ہیں اور جو پھل وہ چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہیں۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تباہی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر، جہاں اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ حوصلے کے لیے، اطمینان دلانے کے لیے مسلمانوں کو جنت کا ذکر بھی بہت خوبصورت انداز میں کرتا ہے۔ کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ تباہی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ تباہی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ اس سے بڑی اور کتاب آ نہیں سکتی۔ اتنی کھلے ہوئے صحیفے جو انبیاء لے کے آئے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں جو ان کو ہدایت دے سکے۔ سورہ نبا، مکی سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف جمع گویاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، ہاں ہرگز نہیں انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی بڑی خبر کیا ہے؟ قیامت اور آخرت کی خبر، جس کو اہل مکہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سنتے تھے۔ پھر ہر محفل میں اس پر طرح طرح کی چیگو میاں یعنی مطلب باتیں ہوتی رہتی تھی۔ تو پوچھ گچھ سے مراد یہی باتیں ہیں۔ لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ بھائی کبھی پہلے تم نے سنا ہے کہ مر کے کوئی دوبارہ زندہ ہوگا؟ یا یہ ماننے کے قابل بات ہے کہ گل سڑ کر جو ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی ان میں نئی سرے سے جان پڑ جائے گی، اگلی پچھلی ساری نسلیں اٹھ کر ایک جگہ جمع ہوں گی؟ کیا ممکن ہے کہ یہ بڑے بڑے جمے ہوئے پہاڑ ہوا میں روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ چاند سورج اور ستارے سب بجھ کر رہ جائیں گے اور یہ دنیا کا سارا جمایا نظام لٹ پلٹ ہو جائے گا؟ تو یہ صاحب جو کل تک اچھے خاصے دانا آدمی تھے، آج انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں ایسی عجیب انہونی خبریں سنا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ اور کیوں کر رہے ہیں؟ کہ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں وہ اتنا انوالو ہیں، اتنا زیادہ منہمک ہیں کہ انہیں اس قیامت کے آنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ وہ سنتے ہیں تو اس کو مذاق میں جو ہے وہ اڑا دیتے ہیں۔ اور ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اللہ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کفاتہ کا لفظ یوز کیا، یہاں پہ بہادہ کا، یعنی کریڈل کی طرح، جیسے ایک بچے کے لیے کریڈل ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کی جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ مرد ہی مرد پیدا کر دیتے تو ان کے اطمینان کے لیے کیا چیز ہوتی، یا عورتیں ہی پیدا ہو جاتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے رحمت اور شفقت پیدا کی۔ اللہ کہتا ہے نا کہ ہم نے تم دونوں زوج بنائے، ان کے درمیان جو ہے محبت اور شفقت جو ہے پیدا کر دی۔ تو انسان کو جوڑا جوڑا بنایا یہاں پہ، اور ساری مخلوق کا جوڑا بنایا۔ اب ایسے بھی جوڑے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے ان کا جوڑا کس طرح بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے تو بے شک اس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا ہے اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا ہے۔ نے انسان کو دنیا میں کام کرنے کے قابل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس حکمت کے ساتھ اس کی فطرت میں نیند کا ایک ایسا دائرہ رکھ دیا جو ہر چند گھنٹوں کی محنت کے بعد اسے چند گھنٹے سونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں سونا کتنا ضروری ہوتا ہے، پاور نیپ جسے کہتے ہیں نا، کہ جیسے ہم دوپہر کو بھی جو قیلولہ کرنا کہتے ہیں، اگر انسان ظاہر اب تو ہماری عادتیں چینج ہو گئی ہیں۔ جو لوگ صبح سے اٹھتے تھے، جن کی عادت ہوتی ہے ارلی مارننگ اٹھنے کی، فجر کے بعد جو سوتے نہیں ہیں، تو پھر وہ جو ہے دوپہر کو اگر لیٹیں تو کتنا، اگر تھوڑا سا بھی انسان سو کے اٹھے تو کتنا زیادہ جو ہے اس کے اندر، ابھی بھی پاکستان میں بہت سارے لوگوں کی، ابھی ہمارے تو خاندان میں یہی عادت ہے کہ وہ اٹھ جاتے ہیں صبح سے، اور وہ لوگ جو ہیں دوپہر میں قیلولہ ضرور کرتے ہیں، اٹھ کے دوپہر کو آرام ضرور کرتے ہیں، وہاں پہ لازمی ہے، اور اب سبھی گھروں میں میرے خیال سے وہ ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو اس سے جو ہے انسان کے اندر ایک نئی تراوٹ سی جو ہے وہ آ جاتی ہے، پھر انسان دوبارہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اپنے دوسرے کام کرنے کے لیے۔ تو سب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نیند کی رات کو بہت امپورٹنٹ، آپ دیکھیں جو لوگ نائٹ جاب بھی کرتے ہیں اور وہ جو رات کی نیند سے جو ہے بیچارے محروم رہتے ہیں، اور صبح اگر وہ دن میں سوئیں بھی تو ان کی وہ نیند کی وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ جو انسان رات کی 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی بھی اسٹریٹ نیند لے لیتا ہے تو وہ فریش ہو جاتا ہے، لیکن وہ دن میں اگر پورا دن بھی سوتا رہے تو وہ اس طرح فریش نہیں ہوتا جو رات کی نیند کی بات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں بیان کر رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی نعمتیں، ہم ہر نعمت کو ہم جسٹ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت جو ہمیں دی ہے تو ہمیں اس میں ہمارے لیے کتنا زیادہ بھلا ہے، اس میں اللہ نے کتنا ہمارے لیے فائدہ رکھا ہے۔ اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے،
مضبوط کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ ان کی سرحدیں اتنی مستحکم ہیں کہ ان میں ذرہ برابر تغیر و تبدل نہیں ہونے پاتا، اور ان سرحدوں کو پار کر کے عالم بالا کے بے شمار ستاروں اور سیاروں میں سے کوئی نہ ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے اور نہ زمین پر آ گرتا ہے۔ کتنا اللہ تعالیٰ کا جو ہے نظام کے اندر عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت عدل کے ساتھ یہ نظام بنایا نا کہ کوئی بھی کسی کو تنگ نہیں کر رہا، سیارے ہیں، ستارے ہیں، بے ترتیب کے ساتھ جو اپنا کام کیے چلے جا رہے ہیں، اور یہی عدل اللہ نے دنیا کے اندر بھی ایک نظام ہے اس کو بنایا، لیکن انسان نے اس عدل کے نظام کو جو وہ توڑ دیا ہے اپنی حرکتوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں نظام بنایا وہی نظام جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عدل جو ہے وہ اس دنیا کے اندر بھی قائم کرو۔ ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا یعنی سورج، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، ان یوم الفصلی کانا میقاتا، بے شک فیصلے کا وقت مقرر ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ فصل کا مطلب ہوتا ہے سیپریٹ کرنے والا، یعنی اس کو جو ہر چیز سیپریٹ ہو جائے گی اس دن۔ تو جب سور پھونکی جائے گی تو لوگ جو ہیں وہ سپریٹ ہو جائیں گے۔ تو جو جنت والے لوگ ہوں گے وہ جہنم والے لوگوں سے الگ ہو جائیں گے، اچھے لوگ جو ہوں گے وہ برے لوگوں سے چھاٹ کر الگ کر دیے جائیں گے، سچے لوگ جو ہیں وہ فالس الگ کر دیے جائیں گے، اور ٹھیک ہے نا، جسٹس اور انجسٹس جو ہے وہ علیحدہ کر دی جائے گی، ڈس بلیور جو ہے وہ ایمان والے لوگوں سے جو ہے وہ الگ کر دیے جائیں گے۔ تو فصل جو یہاں پہ یوز ہوا ہے وہ کئی سینس رکھتا ہے کہ اس طرح اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم لوگ گروہ در گروہ آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مختلف گروہوں میں کر کے ان کو ان کی جگہ پہ جو ہے پہنچا دے گا۔ تو اسی لحاظ سے جو ہے جہنم بھی بنائی گئی ہیں، اسی لحاظ سے جو ہے وہ جنتیں بھی ہیں۔ جنت کے جو ہے 100 درجات ہیں، تو جتنے گروپ ہوں گے اسی لحاظ سے ان کو اس جو ہے اللہ تعالیٰ گروپ کی شکل بنا دے گا، اور اسی لحاظ سے وہ اپنی اپنی جنتوں میں جائیں گے جس کے اعمال ہوں گے اس لحاظ سے، اسی طرح جہنم کے اندر جو ہے وہ جائیں گے۔ تم فوج در فوج نکل آؤ گے، یعنی جب سور میں پھونک مارتی جائے گی تو اپنی اپنی قبروں سے انسان جو ہے، جیسے ٹڈیاں نکل آتی ہیں نا ایک دم سے، لوکس نکل آتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے انسان اپنی قبروں سے ظاہر ہے، اور ایک ایک قبر میں کتنے کتنے لوگ، پتہ نہیں زمین ختم ہو جاتی ہے، اسی زمین کو جو ہے دوبارہ سے پھر وہی قبرستان کے اندر آپ دیکھیں ایک ایک قبر کے اندر پرانی ہو جاتی ہے، اسی کے اندر جو ہے دوبارہ جو ہے نئی نئی ڈیڈ باڈی جو ہے ڈال دی جاتی ہے۔ تو ایک ایک قبر سے کئی کئی ہزار لوگ نکلیں گے، اس زمانے سے اب زمانے تک لے کے پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ دبائے جا چکے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو فوج در فوج جو ہے نکل آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا۔ یعنی دروازے بن جانے کا مطلب اس شدید ہولناکی اور کائنات کے نظام کے درہم بھرنے کو ظاہر کرتا ہے جو قیامت کے دن ہوگی۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان جو ایک مضبوط چھت کی طرح ہے پھٹ جائے گا، دروازے بن جائے گا، آسمان میں اتنی دراڑیں اور شگاف آ جائیں گے کہ وہ گویا دروازے کے مانند ہو جائے گا، آسمان کے طبقات پھٹ جائیں گے، جس کے نتیجے میں فرشتے آسمان کے ان راستوں سے داخل ہوں گے، اور یہ کائنات کے خاتمے کی ابتدائی نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی پورٹلز کہتے ہیں نا، ابھی بھی ہمیں نہیں پتہ ان پورٹلز کی، کہا جاتا ہے کہ آسمانوں کے اندر جو ہے پورٹلز بنے ہوئے ہیں۔ اسباب کا لفظ جو یوز آیا، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اسباب کہتے ہیں ان راستوں کو جو اللہ تک پہنچنے والے ہیں، اور ان اسباب کے ذریعے سے ہی فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اور یہ ہمیں نہیں پتا اس کی کیفیت، اللہ تعالیٰ متشابہات کے اندر سے ان کے راستے کیسے ہیں۔ تو یہی اسباب جو ہے عالم بالا کے جو راستے ہیں وہ دروازے دروازے بن جائیں گے، یعنی آسمان جو ہے بالکل کھل جائے گا، اس میں کوئی شگاف، اس میں وہ نظر نہیں آئے گا جیسے ہمیں تو ایک خلا سا نظر آتا ہے نا، یہ آسمان کیا، یہ خلا ہی تو ہے نا ہمارے لیے، لیکن اس وقت جو ہے وہ ہم انسانوں کو غیب نظر آنے دے گا، ہر چیز نظر آئے گی جو وہاں پر ہو رہی ہوگی، حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ یعنی زمین کی گردش اتنی تیز ہو جائے گی کہ کیوں تیز ہو جائے گی کہ یہ پہاڑ کی جو کھونٹے کے طور پہ جو لگے ہوئے ہیں، یہ پہاڑ جو ہے موو کرنا شروع ہو جائیں گے، زمین تیز گھومنا شروع ہو جائے گی، اور پھر وہ پہاڑ جو ہے وہ ڈسٹ بنا کے اڑا دیے جائیں گے۔ در حقیقت جہنم جو ہے ایک گھات ہے۔ گھات کیوں ہے؟ یہ ایک ٹریپ ہے، انسانوں کے جو برے لوگ ہوں گے ان کے لیے جو ٹریپ ہے۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کو ٹریپ کہا؟ کیونکہ جب ہم پڑھ چکے ہیں کہ جنت کو اور جہنم کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کو پیش کیا تھا، تو حضرت جبرائیل نے کیا کہا؟ جب جنت کو دیکھا تو کہا کہ اس میں تو کوئی انسان جا ہی نہیں سکے گا، اتنی ناگواریوں سے جو ہے یہ گھیر دی گئی ہے، اور جب جہنم کو دکھایا تو اتنی خوشگواریوں سے وہ گھیر دی گئی تھی کہ ہر شخص اس میں گر جائے گا جا کے۔ تو یہ ٹریپ ہے نا جہنم، اسی لیے اس کو ٹریپ کہا گیا ہے کہ اس کو خوشگواریوں سے جو ہے وہ گھیر دیا گیا ہے کہ انسان جو ہے لا محالہ جو ہے نہیں بھی، اتنی زیادہ دنیا کی جو ٹیمپٹیشن ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ انسان جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر جو ہے انوالو ہو جاتا ہے۔ اب ہم خود ہم اپنا خود جائزہ لیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں کیا اس کے، اور اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، دنیا کی زینتیں ہمارے لیے نکالی ہیں اللہ تعالیٰ نے،
لیکن وہ اتنی زیادہ جب انسان اس میں محو ہو جاتا ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو بھولنے لگتا ہے، اور وہ اس اپنے انجام کو بھول لگتا ہے، ہم اپنی موت کو بھولے رہتے ہیں، ہمیں تو یاد بھی نہیں آتا، پھر کبھی تو تنہائی میں بیٹھ کے موت کو یاد کرنا پڑتا ہے کہ کبھی ٹائم نہیں ہوتا انسان کے پاس، اتنا بزی ہوتا ہے کہ کبھی بیٹھ کے سوچنا پڑتا ہے کہ ہاں موت بھی آنی ہے، اور ہم چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، اپنی موت کو ہم یاد ہی نہیں کرتے۔ تو جب موت کو یاد کریں گے تو پھر ہمیں اپنا اندازہ ہوگا نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، تو ہم موت کو ہم یاد نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، اور پھر جہنم کہاں پر ہوگی؟ پل صراط کے نیچے ہوگی۔ تو پل صراط کے اوپر سے جو ہے سب لوگ جو ہے جب یہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمارے نور کو جو ہے ہمارے لیے مکمل کر دے تاکہ ہم اس میں سے پل صراط سے گزر جائیں، اور وہ پل صراط میں کون لوگ گرے رہ جائیں گے؟ وہی لوگ جو جرم ہوں گے، مجرم ہوں گے، ٹھیک ہے، جن کو ان کا نور نہیں ملے گا وہ لوگ اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، اور مدتوں پڑھنے کا مطلب ہے کہ اس کا ان اسپیسیفائڈ ٹائم ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک اللہ تعالیٰ کہے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہے تو وہ اس وقت تک وہاں جو ہے وہ پڑے رہیں گے۔ اور پھر ہم سورہ سجدہ میں پڑھ کے گئے نا کہ جب وہ اس سے نکلنا چاہیں گے تو ان کو دوبارہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ دھکیل دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے رب العزت، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے، کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون۔ اور ہم پیچھے پڑھ کے جا چکے ہیں نا کہ ان کو گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو گندا عذاب کیا چیز ہے؟ یعنی اس میں سوائے گندگی کے، گندے پانی کے، کھولتے ہوئے پانی کے، جو ہے اس طرح کی چیزوں کے، پس کے، خون کے، اللہ معاف فرمائے، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ یعنی ہم سورہ کہف میں پڑھ کے جا چکے ہیں نا کہ کیسی کتاب ہے جو ہمارا چھوٹا چھوڑتی ہے نا ہمارا بڑا لکھا ہوا چھوڑتی ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ احصا کا مطلب ہوتا ہے ہر چھوٹی چیز کو جو ایٹم کے برابر بھی ہوگی، یا ایٹم سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو اس کے برابر بھی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو احصا، اس کو شمار کر رکھا ہے، اس کو لکھ رکھا ہے۔ اور کس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لگا دیا ہے؟ کرامن کاتبین کو، اور وہ اتنے ایکٹیو وہ اینجل ہیں کہ وہ بتایا گیا قرآن کے کہ منہ سے کوئی لفظ ادا نہیں کرتا، اور وہ حاضر باش نگراں جو ہے وہ اس کو لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہماری ایک ایک چیز جو ہے وہ نوٹ ہو رہی ہے، یا پھر جو ہے ہمارے ہر عمل کی ایک ویڈیو بن رہی ہے۔ پہلے تو شاید عرب کے لوگوں کو ویڈیو پتہ ہی نہیں ہوتی، لیکن اب ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم دنیا میں جو بھی کارنامے کر رہے ہیں وہ سب ویڈیو کی شکل میں ہو رہی ہے، وہاں چلائی جائے گی اور دکھائی جائے گی مجرموں کو۔ اللہ تعالیٰ محفوظ کرے۔ تو یہ حال تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی ہے، اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے۔ یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہ کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے۔ جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، ایک تو جزا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جزا ربی کا عطان حسابا، ایک تو اللہ تعالیٰ جزا دے گا، اور اس کے علاوہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ مزید دے گا، اور مزید کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ، بس سب سے بڑی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار سے بڑی کوئی چیز ہے نہیں، اور جنتوں کے علاوہ بھی اور بھی کوئی چیز ہوں گی تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا دے گا۔ تو تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں، کوئی بھی اس کے آگے جو ہے وہ بول نہیں رکھے گا۔ اللہ کی بادشاہی، اللہ تعالیٰ کے جلال، اللہ تعالیٰ کے روب کے آگے کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی اپنے آگے جو ہے وہ اللہ کے آگے جو ہے وہ کچھ بول سکے۔ جس روز روح اور ملائکہ سب بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے۔ یعنی ہر اینجل جو ہے وہ اتر آئے گا آسمانوں سے، اور زمین پر وہ کے بارڈر پہ ہوں گے، سراؤنڈنگز میں ہوں گے، سارے فرشتے جو ہیں وہ سب آسمان سے اتر کے زمین کے اوپر ہوں گے، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ آسمان اور یہ زمین جو بھی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ وہ زمین نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ زمین اور آسمان کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور حساب کتاب اس زمین کے اوپر ہوگا، اور اس کے سراؤنڈنگز میں، اس کے چاروں جانب، اس کی چاروں جانب کہہ رہی ہوں، اس کی پوری سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ فرشتے اس کے ہوں گے، اور جو ہے اللہ کے عرش کو جو ہے وہ فرشتے، 8 فرشتے جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس کی کیا کیفیت ہوگی ہم نہیں جان سکتے۔ اور پھر جو ہے وہ جسٹس جو ہے وہ اسٹیبلش کر دی جائے گی، گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ تو اس وقت جو روح اور ملائکہ سربستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہیں بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان جو ہے وہ اجازت دے، اور جو بات جو ٹھیک کہے۔ یعنی فرشتے بھی جو یعنی کہ روح کا الگ ذکر ہوا ہے جبرائیل علیہ السلام کا، وہ اللہ کے آگے کتنے جو ہے قدر والے جو ہے فرشتے ہیں، ان کی بات جو ہے وہ مانی جاتی ہے، یہ حالت قرآن میں فرماتے ہیں۔ لیکن اس وقت کسی کو یارہ نہیں ہوگا کہ کسی کے حق میں کوئی بات کہہ سکے سوائے اس کی جس کے اللہ تعالیٰ جو ہے اجازت دے گا۔ وہ دن برحق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ اب یہ انسان کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے راستے دکھا دیے ہیں کہ اب جو ہے وہ اس میں سے کون سا راستہ جو ہے وہ چوز کرتا ہے۔
हमने तुम लोगों को उस अज़ाब से डरा दिया जो करीब आ लगा है, जिस रोज़ आदमी वो सब कुछ देख लेगा जो उसके हाथों ने आगे भेजा है, और काफ़िर पुकार उठेगा, काश मैं खाक होता, कि अगर मैं मट्टी होता तो तब तो कभी मेरा हिसाब ना होता। या जब जानवरों को भी इंसाफ, यानी कि जानवरों को भी हिसाब दिलाया जाएगा। अगर एक बकरी ने किसी दूसरी बकरी के सींग जो ज्यादती के साथ मार दिया होगा, तो उसको भी वहां पैदा किया जाएगा और कहेगा ला तू भी उसको एक सींग मार ले। वो एक सींग मार लेगी और उसके बाद जो उनको फना कर दिया जाएगा। ठीक है ना, इंसाफ दिलवा दिया जाएगा। नहीं, इतना ज्यादा बेलाग अल्लाह ताला का हिसाब होगा। और लेकिन ये कि जो एक मुजरिम होगा तो कहेगा काश में ये बट्टी होता। और मैं कल आपको पढ़ के जा चुकी हूँ कि हजरत अबू बकर कितने ज्यादा जो थे वो सच्चे थे, और दूसरे सहाबा भी। तो ये कहते थे काश हम दरख्त होते, काश हम परिंदे होते, तो हमारा हिसाब किताब जो है वो ना लिया जाता। अल्लाह ताला महफूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नाज़ियाति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा वस्साबिक़ाति सबक़ा फ़ल्मुदब्बिराति अम्रा यौम तर्जुफ़ुर राजिफ़ा ततबअुहा रादिफ़ा क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा अबसारुहा ख़ाशिया। कसम है उन फरिश्तों की जो डूब कर खींचते हैं और आहिस्तगी से निकाल ले जाते हैं, और उन फरिश्तों की जो कायनात में तेजी से तैरते फिरते हैं, फिर हुक्म बजा लाने में सबकत करते हैं, फिर अहकाम इलाही के मुताबिक मामलात का इंतजाम चलाते हैं। यानी उन फरिश्तों की यहाँ पे कसम खाई गई है जो जान निकालने वाले फरिश्ते होते हैं, जो इंसान की जान निकालने के लिए आते हैं। तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो है वो इंसान की जो है वो जान निकालते हैं, बहुत ज़्यादा डूब कर। जैसे आप ये कहें कि जैसे एक तैराक होता है, वो समंदर के डेप्थ में जाके जो है कोई चीज़ निकाल के ले आए। इस तरह जो है फरिश्ते जो हैं इंसान के जिस्म में जाते हैं, डेड बॉडी के जो मर रहा होता है इंसान, उसके अंदर जाके जो है उसकी रग-रग से जाके जो है उसकी जान को, क्योंकि ये जान जो है हमारी पूरी रगों पे में उतरी हुई है। जैसे हमारे बालों के अंदर भी आप ये कह सकते हैं कि हर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जहाँ देखिए कहीं हमें नमनेस महसूस होती है ना कभी-कभी, तो नमनेस क्यों महसूस होती है? खून का बहाव जो है वो रुक जाता है तो नमनेस महसूस होती है। तो हम हर वो जगह जहाँ पे हमें खून का दौरान चल रहा है, उस हर जगह पे जो है रूह ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे जो है हमारी शख्सियत या हमारी रूह जो है वो मौजूद नहीं है। तो उसको निकालना जो है वो कोई आसान काम नहीं है। तो उन फरिश्तों की कसम खाई गई है जो उस रूह को जो है वो जाके जो है वो निकालेंगे। और किस तरह निकालेंगे उसकी कैफ़ियत ये मुतशाबिहात में से है। कोई मशीन नहीं है कि उसको उसको जो है वो नोट कर सके। ठीक है, कितनी दुनिया ने जो है चीज़ें इजाद कर ली हैं, कितनी टेक्नोलॉजी इजाद हो गई है, लेकिन कोई ऐसी मशीन आज तक इजाद नहीं हो सकी जो इस कैफ़ियत को देख सके कि ये कैफ़ियत जो जान निकलने की है, वो क्या होती है। और फिर इसी तरह जो कहते हैं ना कि सकरातुल मौत जो है वो सब पर मुश्किल है। जो सकरात का जो वक़्त होता है, जब इंसान की जान जो है वो हलक तक पहुँच जाती है, तो उस वक़्त जो है वो बिलीवर के ऊपर भी वो सबसे ज़्यादा जो है वो सख्त वक़्त होता है। इंसान को बज़ाहिर हो सकता है बाज़ जो मौतें होती हैं नज़र नहीं आती, लेकिन अंदर की बंदे की कैफ़ियत जो जो उसके ऊपर गुज़र रही होती है, वो इंसान को नज़र नहीं आ रही होती। तो वो फरिश्ते जो है किस तरह निकालते, फिर इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही पेनफुल जो है एक्सपीरियंस होता है बॉडी का, जब उसमें से जो है जान जो है उसकी बॉडी से, उसकी स्किन से, उसकी मसल से जो है जान जो है वो खींच के निकाली जाती है। और बिल्कुल उसका वो हम अगर एक्सपीरियंस करें तो ये कि जैसे एक-एक बाल जिस्म का नोचा जाए, उस तरह की जो है वो कैफ़ियत जो है वो महसूस होती है। अल्लाह ताला महफूज़ रखे अल्लाह ताला। और अगर ज़ाहिर है मरना हम सब ने है, जब इंसान को बस हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अगर हम तैयार हैं, हमने अपने आप को तैयार किया हुआ है, तो फिर ये जान जो हमारे लिए कोई अल्लाह ताला को देना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर हमने तैयारी नहीं की हुई, तो फिर हमें डरना चाहिए कि अब किसी वक़्त भी आ सकती है। अचानक आ सकती है, हमें नहीं पता। तो अल्लाह ताला जो है हमें महफूज़ रखे, और इस खूबसूरत फरिश्ते आएँ, खूबसूरत शक्लों में आएँ, और जो है और सलामती पेश करें, अल्लाह ताला हमारी जान लेने आएँ और हम इस काबिल करें कि अल्लाह ताला कि हम जो है हमारी जानें हम जानें जो है हम खुशी से अपनी जान जो है पेश कर दें। क्योंकि जो जो मुजरिम होंगे ना वो झुक जाएँगे अंदर, वो निकलेंगे ही नहीं। तो उस उनके बारे में क्या आता है, सूरह नाम में जब फरिश्ते रूह कब्ज़ करने आते हैं, तो ज़रा कोताही नहीं करते। जब काफ़िर मौत की वादी में होते हैं, फरिश्ते हाथ बढ़ाकर बोलते हैं, "निकलो बाहर।" ठीक है ना? तो एंजेल उनके मुँह, उनके पीठों पे मारते हैं और कहते हैं कि अपने जो है जलने का मज़ा चखो। तो वो ज़ाहिर है वो उन्हें खौफ होगा, उन्हें पता होगा कि हमने गलत किया है, तो वो बाहर ही नहीं आ रही होंगी। तो उनको मार के, उनको घसीट के जो है उनकी रूह जो है वो निकाली जाएगी। अल्लाह पाक फरमाए रब्बुल इज़्ज़त। और इसका जैसे एक एक्सपीरियंस जैसे मैं बताती हूँ, मेरी मेरी जो सिस्टर का इंतकाल हुआ था, 40s की उनकी एज थी।
تو اب تو تقریباً 15 سال ان کے انتقال میرے خیال سے 15 سال ان کے انتقال کو ہونے کو آ رہے ہیں۔ تو وہ ایک ایکسپیرئنس مجھے اب تک جب یہ سورہ پڑھتی ہوں، تو وہ انہوں نے ایک جو ہے وہ بلی پالی ہوئی تھی، وہ بلی بہت ان سے مانوس تھی۔ تو ان کی جب جان نکلنے ان کی اچانک موت ہوئی ہے نا، کھڑے-کھڑے سمجھے آپ ان کی اچانک موت ہوئی ہے، ان کی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو وہ بلی جو تھی اتنی مانوس تھی، تو جب ان کی جان نکلنے کا وقت آ رہا تھا نا، تو بلی اتنی بے چین تھی، وہ بچوں نے ہم تو یہاں تھے، تو وہ بلی جو تھی وہ ایک پل نہیں بیٹھ رہی تھی، اس کو پکڑ کے لوگ اس کو سنبھالے تھے، وہ بلی جو تھی اتنی بھپری ہوئی تھی کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اس کو باہر چھوڑ کے آتی، وہ پھر بھاگ کے آ کے باجی کے پیٹ پہ چڑھ جاتی۔ تو اللہ معاف فرمائے، اور پھر جب جیسی ہی ان کی جان نکل گئی، وہ اتنی بس دم ساتھ کے بیٹھ گئی، اس کے بعد سے وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جان نکلنے یہ جو جانور ہوتے ہیں نا، انہیں فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، انہیں شیطان بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے انوسینٹ مخلوق ہیں، انہیں وہ منہ سے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو یہ میں ایکسپیرینس جب بھی میں یہ پڑھتی ہوں نا، مجھے وہ اپنی بہن کی جو سسٹر کی وہ موت یاد آتی ہے کہ دیکھیں وہ کیسی ایکسپیرینس کر رہی تھی، کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا لوگ سب سمجھ رہے تھے کہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور شاید یہ صحیح ہو جائے نا، کیونکہ میرا دل گھبرا رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، لیکن وہ اس کیفیت کو نہیں سمجھ رہے تھے جو بلی جو تھی اس کے اوپر جو گزر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے رب العزت۔ اور فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں اور پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے معاملات پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو سرس کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ یعنی انسان کا جو معاملہ ہوگا آخرت کے دن، وہ کیا ہوگا کہ انسان جس نے جرم کیا ہوا ہوگا، وہ ایک تو مسلمان ہوں گے، نیک ہوں گے، ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، لیکن جو کافر ہوں گے، وہ جو ہے ظاہر جو اعمال انہوں نے کیے ہوئے ہوں گے، اس کی وجہ سے ان کی نگاہیں جو ہے وہ سہمی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی ہم پلٹ کر پھر واپس لائے جائیں گے، کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا ہی کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکایک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے، جب اس کے رب نے اسے طوبیٰ کی وادی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے کہے کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں، تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا۔ پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کو جو ڈرے، یعنی خدا کے رسول کو جھٹلانے کے اس انجام سے ڈرے جو فرعون دیکھ چکا ہے۔ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا، اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان عزیز کے طور پر تمہارے لیے، تمہارے مویشوں کے لیے۔ پھر جب ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جو ہے دوزخ کھول دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ جو ہے اب یہ دیکھیں کہ نفس ہی ہمارا جو ہے ہمیں بری بری اس کے اوپر اکساتا ہے، غلط کام کرنے کی طرف جو ہے وہ اکساتا ہے، اور سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ نفس سے جہاد کرنا ہے۔ اور پھر ہمیں اپنے خواہشات کا غلام نہیں بننا، بلکہ ہمیں نفس کو اپنا جو ہے غلام بنانا ہے۔ پھر جو ہے پھر دوسری بات یہ کہ اس میں ہم دعا بھی پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کر۔ اور پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم اعوذ بک من شر نفسی و من شر الشیطان و شرکہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے رہیں، کیونکہ یہ نفس جو ایسا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کس طرح سے جو ہے ہمیں برائیوں میں انوالو کر دیتا ہے، کس طرح جو ہے ہم سے غلط کام نکلوا دیتا ہے، کس طرح ہمارے منہ سے غلط چیزیں نکلوا دیتا ہے، ہمارے ہاتھ سے غلط کام کروا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے۔ تو نفس کی کوئی بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اصل میں یہی ہے کہ پوری زندگی اب ہماری پوری زندگی کیا ہے، اس دنیا میں اتنی زیادہ ٹیمپٹیشن ہے کہ اگر ہم اپنے نفس سے جہاد کر کے پاک اور صاف ہو گئے تو یہی ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ دنیا کی ہر چیز سے انسان جو ہے وہ جیت سکتا ہے، لیکن اپنے نفس کو زیر کرنا جو ہے یہ سب سے مشکل کام ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ ٹھہرے گی، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت تم بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔
جس وہ یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پھیر یا اگلے پھیر تک ٹھہرے ہیں. یعنی انسان یہ سوچ لے کہ ہم اتنے ہمارا جو ہم مسافر کی طرح زندگی کے اندر آئے ہیں، ہمارا کیا مطلب ٹائم کیا ہے، تو لیکن ہم نہیں سوچتے، ہم تو اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور اسی میں سمجھ کے جو ہے اپنی دنیا جو ہم گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنی دنیا کو ایک مسافر کی حیثیت سے سوچ کے جو ہے گزاریں، دنیا سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھانے کا حکم دیا دنیا، لیکن دنیا میں اتنے محب نہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی یاد جو ہے وہ مان پڑنے لگے یا آخرت کی یاد جو ہے وہ مان پڑنے لگے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. یہاں پہ ختم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے، ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے. اللہ تعالیٰ اپنے جنت الفردوس کا ہمیں وارث بنا دے. اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاکرام یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین یا رب عرش العظیم. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے شوہروں کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مومنین کی بخشش فرما دے. یا اللہ تعالیٰ جو بھی مشکل میں ہے، جو بھی پریشانی میں ہے، جو بھی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکال. اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمارے لیے ڈال، اپنے رسول کی محبت ہمارے دل میں ڈال. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جو تو نے اپنے انبیاء کو، صدیقین، صالحین، شہداء کو دکھا. ہمیں اس راستے پہ چلا دے رب العزت، اپنے راستے پہ چلا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. جزاک اللہ. وہی